السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈنٹس، آپ موجود ہیں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے بارے میں۔ اچھا، اب تک تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں کتنی تھیوریز موجود ہیں پولیٹکس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے کیا کیا فلسفے پیش کیے گئے ہیں۔ اب آگے چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو فلسفے تھے، لیکن اس چیز کو ایک سائڈ پر رکھ کے دنیا میں اب تک جو نظام وجود میں آئے ہیں ان تھیوریز کی بیس پر یا ویسے تو جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں عملی طور پر وہ کیسی رہی ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ حکومت کو کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ شخصی ہونی چاہیے یا اجتماعی ہونی چاہیے، سب لوگ مل کر حکومت کریں یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ حکومت کرے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے حکومت میں۔ تو اس حوالے سے ابھی تک پوری دنیا میں جو سسٹم رہیں، اس حکومت کے سسٹم کو ہی جو ہے وہ نظام سیاست یا پولیٹیکل سسٹم کہا جاتا ہے۔ جن امور کی بنیاد پر سسٹم چلتا ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے حکومت چلائی جاتی ہے، اس طریقہ کار کو نظام سیاست یا پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں۔ اور ابھی تک دنیا میں جو مشہور پولیٹیکل سسٹمز رہے ہیں، اگر ان کا خلاصہ پیش کیا جائے تو بنیادی طور پر وہ 3 طرح کے سسٹم رہے ہیں۔ پہلی قسم تو ان میں منارکی کی ہے کہ عام طور پر بہت زیادہ عرصے تک جو رہے ہیں مختلف شکلوں میں وہ منارکی رہی ہے، بادشاہت رہی ہے، اور آج تک جو ہے دنیا کے کئی ملکوں میں جو ہے وہ بادشاہت رائج ہے، لیکن اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ اس کی کون کون سی شکلیں ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو سسٹم پوری دنیا میں رہا وہ ایرسٹوکریسی کا ہے، اور یہ بھی اپنی مختلف شکلوں میں مختلف اس کی بھی ہم ٹائپس کہہ سکتے ہیں وہ رائج رہا ہے، وہ بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا سسٹم جو پوری دنیا میں رائج رہا ہے اور آج تک بھی ہے وہ ڈیموکریسی کا ہے، اور اس سے تو آپ لوگ کسی قدر واقف ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر جتنی بھی پولیٹیکل سسٹمز رہے ہیں وہ ان تینوں میں سمٹ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر منارکی کا نام آتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی پولیٹیکل سسٹم رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک، اور بلکہ آج تک بھی منارکی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، بادشاہت مختلف شکلوں میں آج بھی موجود ہے۔ یہاں پر ہم اس کی کچھ شکلیں ذکر کریں گے۔ یہ اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو منارکی ہوتی تھی، جو بادشاہت ہوتی تھی، اس کی کچھ اور شکل تھی۔ آج جو موجود ہے یہ اپنی کسی اور شکل میں موجود ہے اور بدلتی رہتی ہے، بلکہ آج جو موجود ہے اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ بعض ملکوں میں ایک ٹائپ کی منارکی ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرے ملک میں اسی وقت اسی دور میں کسی اور قسم کی منارکی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم یہاں پر 4 قسم کی منارکی کو، بادشاہت کو ذکر کریں گے۔ پہلے نمبر پر جس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ ہے ایبسلیوٹ منارکی، یہ جس کو ہم مطلق العنان بادشاہت بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہے، مطلق العنان کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو بالکل آزاد ہو، اس کا پٹا کسی بندھا ہوا نہ ہو۔ تو مطلق العنان میں بھی یہی ہوتی ہے ایبسلیوٹ منارکی میں، کہ بادشاہ بالکل آزاد ہوتا ہے، اب وہ کسی چیز کا، کسی قانون کا، کسی دستور کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اپنی زبان ہی قانون ہوتی ہے۔ جو بات وہ کہہ دے وہی قانون بن جاتا ہے، جس چیز کا وہ حکم دے دے بس وہ فوری طور پر پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹوٹل مرضی ہوتی ہے، چاہے تو کسی سے مشورہ کرے، چاہے تو کسی سے بھی مشورہ نہ کرے، چاہے وہ کسی بھی حوالے کے معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے جھگڑے ہوں، وہ ان میں جو بات کہہ دے وہی رائے، وہی بات حتمی اور فائنل جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے، چاہے وہ دیوانی مقدمات ہوں، فوجداری ہوں، کسی بھی حوالے سے، حتیٰ کہ پھانسی تک دین جو ہے وہ اگر کسی کو دینے کا کہہ دے، کوئی بھی اس کی غلطی نہ ہو تو کوئی اس پر پوچھ نہیں سکتا۔ یہ ہوتی ہے ایبسلیوٹ منارکی یا مطلق العنان بادشاہت۔ پھر دوسری قسم ہے
کاؤنسلنگ منارکی، یہ جس کو ہم شورائی بادشاہت کہہ سکتے ہیں، شورا ہوتی ہے، اس میں ایک کاؤنسل ہوتی ہے جس سے مختلف معاملات میں مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ اگرچہ قانون بھی خود بناتا ہے، فیصلے بھی خود کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ ایک شورا رکھتا ہے، ایک مجلس رکھتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جن سے جہاں پر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان سے مشورے بھی طلب کرتا ہے، اور ان سے کچھ نہ کچھ اس میں انتظامی معاملات ہوں یا کسی کے حوالے سے معاملات ہوں، کوئی قانون بنانا ہو تو اس میں ان سے رہنمائی بھی لیتا رہتا ہے۔ لیکن اس کی بھی پھر دنیا میں جو شکلیں رائج رہی ہیں وہ مختلف رہی ہیں۔ بعض جگہ پر ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ ان سے مشورہ تو لیتا تھا، لیکن جہاں پر اس کا دل چاہے مشورہ لیا، جہاں پر دل نہ چاہا مشورہ نہ لیا، وہ اس میں آزاد ہوتا تھا۔ پھر مشورہ لینے کے بعد بھی بعض جگہوں پر ایسا بھی تھا کہ وہ مشورہ لینے کے بعد اس مشورے کا پابند نہیں ہوتا تھا، اس کو پسند آیا تو ٹھیک ہے عمل کر لیا، پسند نہیں آیا تو عمل نہیں کرتا تھا۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسی بھی بادشاہت رہی ہے کہ اس کی جو شورا ہے، اس کے جو لوگ ہیں، اگر انہوں نے جو مشورہ دیا ہے تو بادشاہ اس کا پابند ہوتا تھا، اس مشورے کو پورا کرنے کا، اور اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی سب سے پہلی مثال ہمیں جو ہے وہ قدیم یونان میں ہی ملتی ہے۔ قدیم یونان کے بارے میں اگر ہم پڑھیں اس کی سیاست کے بارے میں، تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری ریاستیں تھیں، انہوں نے قلعے بنا رکھے تھے، اور ہر قلعہ ایک ریاست تھی، وہاں کا اپنا ایک بادشاہ ہوتا تھا، ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا، ایک سسٹم ہوتا تھا۔ لیکن اس میں پھر مختلف تھے، بعض تو جو ہے ابتدائی دور میں وہ مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے، ہر ایک اسٹیٹ کا، ہر ایک شہر کا الگ بادشاہ ہوتا تھا، اس کا اپنا قانون ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں چل کے انہوں نے ایک شورائی بادشاہت بھی بنائی مل کے، اور بعض بادشاہوں نے ایسا بھی کیا کہ اپنے ساتھ کچھ شورا رکھی اور اس سے مشورے لیتے رہے، اور بعض نے مطلق اور ایبسلیوٹ منارکی بھی رکھی۔ بعض نے ایسا بھی کیا کہ جو مشورہ لیے جاتے تھے ان کی ایک کچھ حدود متعین کر دیں کہ جی مثال کے طور پر قوانین بنانے میں ان سے مشورہ لیا جائے گا، فلاں کام کرنے میں ان سے مشورہ لیا جائے گا، فلاں چیز میں مشورہ نہیں لیا جائے گا، لمٹس ان کی جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اور یہ تقریباً قدیم یونان کا جو یہ دور ہے اسٹیٹ سٹیز کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300-400 سال پہلے کا دور ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہت کی تیسری قسم آ جاتی ہے جس کو ہم ریلیجیس منارکی بھی کہہ سکتے ہیں یا مذہبی بادشاہت کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بادشاہت اس طرح کی ہوتی ہے کہ بیسیکلی اس میں تمام تر اختیارات اور اقتدار کا سرچشمہ جو ہے وہ مذہب ہوتا ہے، اور مذہبی طور پر کسی شخص کو جو ہے وہ بادشاہ نامزد کیا جاتا ہے، اور اس کی نامزدگی کی جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، وہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی پھر ظاہر سی بات ہے جب ان کے کہنے پر وہ بادشاہ بنا ہے تو وہ ان کا فی الجملہ ایک فرما بردار ہوتا ہے، اور ان کے تابع ہوتا ہے، ان کے انڈر اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کسی چیز کی کچھ تشریح بیان کر دیں تو بادشاہ کو اس کا پاس رکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس کا بھی مختصراً میں عرض کر دوں کہ اس کی جو شکل رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 300 سال بعد جب پولس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو موجودہ عیسائیت ہے، یعنی ایک تو اصل عیسائیت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، بعد میں وہ تقریباً 300 سال تک جاری رہی، اور وہ ان کے پیروکاروں پر بڑے سخت حالات آئے، اور وہ مختلف غاروں میں پناہ لیتے ہوئے بڑی مشکل حالات میں انہوں نے گزارا کیا، اور 300 سال تک وہ اصل شریعت رہی۔ اس کے بعد 300 سال بعد جب یہ سینٹ پال آیا تو اس نے آ کر عیسائی جو مذہب تھا اس میں بہت ساری تبدیلیاں کیں، تحریفات کیں، اور اس کی شکل جو ہے وہ مسخ کی، اور اس میں نئے نئے عقیدے شامل کیے۔ فار ایگزامپل جو آج کل ان کے ہاں پایا جاتا ہے تثلیث کا عقیدہ، 3 خداؤں کا عقیدہ، نعوذ باللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک تصور کرتے ہیں، تو یہ ایک باطل عقیدہ جو ہے اس نے اپنی طرف سے گڑھا۔ اسی طرح جو ہے وہ کفارے کا عقیدہ کہ اپنے گناہ بخشوانے کا جو ایک عقیدہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور وہ خود کو پیٹتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سولی پر چڑھائے جانے کا واقعہ اس میں اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں وغیرہ۔ یہ جو باطل اس نے کچھ عقائد پیش کیے، اور پھر وہ آج تک جو ہے موجود ہیں۔
تو اس نے اپنی کوشش کی اور پھیلایا ان باطل عقائد کو، اور پھر وہ اتنے پھیلے اتنے کہ اصل لوگ جو تھے وہ دب کر رہ گئے یا ختم ہو گئے۔ اور اس وقت کا ایک جو روم کا بادشاہ تھا قسطنطین، تو وہ بھی اس کے عقائد سے متاثر ہوا، اور اس نے بھی اس کا بنایا ہوا جو عیسائی دین تھا اس کو قبول کر لیا، اور اصل والا عیسائی دین جو تھا وہ ختم ہی ہو گیا۔ اور پھر چونکہ ایک بہت بڑے بادشاہ نے چونکہ قبول کر لیا تھا، تو اس نے پھر اپنی تمام تر توانائیاں لگائیں، اور پھر یہ جو خود ساختہ عیسائیت تھی یہ پھر پھیلتی گئی، اور یہاں سے گویا ایک مذہبی بادشاہ جس کو کہہ سکتے ہیں ریلیجیس منارکی، اس کا آغاز ہوا۔ یہاں سے پھر مذہبی بادشاہت کا روم میں مذہبی اور ریلیجیس منارکی کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب مذہبی بادشاہ نے جو چرچ کا سربراہ تھا پوپ، اس نے جب یہ اختیار اس کو دیا تھا اور اس نے جب بادشاہ بنایا تھا، تو پھر بادشاہ اس کے تابع ہوتا تھا، اور ڈائریکٹ بادشاہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ چرچ کے سربراہ کے فیصلے تک ان کا وہ پابند ہوتا تھا۔ چرچ کے جو پوپ ہے اس نے اگر کچھ کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ دین ہے، تو اس کو ماننا پڑتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر جہاں پر دو لوگ آ جائیں، دو لوگوں کے پاس اختیارات ہوں برابر کے، تو پھر ٹکراؤ تو ہوتا ہے، اور یہ سسٹم پھر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو ان کا یہ سسٹم بہت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا، آخر ان میں لڑائی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کئی پوپ ایسے آئے جو اپنی یعنی دین کے ساتھ کوئی اتنا خاص ان کو لگاؤ نہیں تھا، یا اپنی منمانیاں کرنا چاہتے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے بڑے فسادات پیدا ہوئے، اور پھر بالآخر جو ہے ان کے درمیان بغاوت ہوئی، اور چرچ اور بادشاہ کی جو ہے آپس میں لڑائی ہوئی۔ وہ ہم پھر انشاءاللہ آگے ڈیموکریسی میں اس کو دیکھ لیں گے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سیکولر سسٹم آیا تھا۔ تو یہ ریلیجیس منارکی ہے، یہ جس کو ہم مذہبی بادشاہت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی قسم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل منارکی ہے، جس کو ہم دستوری بادشاہت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دستوری بادشاہت کا کانسٹیٹیوشنل منارکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بادشاہ جس میں جو بادشاہ ہے وہ کسی کانسٹیٹیوشن کا، کسی دستور کا، قانون کا جو ہے وہ پابند ہو۔ یہ نہیں کہ جو اس نے کہہ دیا تو وہ قانون بن گیا، جو چاہے وہ حکم جاری کر دے، نہیں، بلکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن کا پابند ہوتا ہے، اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس طرح کی پہلے دور میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل یونان میں ہی، روم میں بھی جو ہے اس طرح کی کچھ بادشاہتیں رہی ہیں جہاں پر انہوں نے کچھ دستور بنایا اور بادشاہ کو اس کا پابند کیا۔ بلکہ آج کل جو ہے جو پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے، جیسے برطانیہ میں ہے، تو یہ بھی اسی کی شکل ہے، اور یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ملکہ الزبیتھ جو ابھی حال ہی میں فوت ہوئی ہے، وہ وہاں کی بادشاہ تھی، لیکن اس کے اختیارات پھر ظاہر سی بات ہے کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے بہت ہی زیادہ محدود ہوتے ہیں، اور وہ بادشاہت بالکل برائے نام سے ہوتی ہے، اور باقی سارے کے سارے اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، یا جو باقی مجلس شورا ہوتی ہے یا کابینہ ہوتی ہے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے برائے نام ہی ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک علامتی طور پر ہی صرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ریسٹوکریسی کا نام آتا ہے۔ بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے، اس کو ہم اردو میں اشرافیہ کا نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک لفظ، لیکن بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حکومت کرنا ہر ایک شخص کے بس کا کام نہیں ہے، نہ ہی ہر انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسرے پر حکومت کرے، بلکہ یہ کچھ خاص لوگوں کا جن کو کچھ خصوصیت حاصل ہو یا خاص اوصاف ہوں، کچھ کوالٹیز ہوں ان کے اندر، صرف ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں پر حکومت کریں۔ اب دیکھیں اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک خاص چونکہ طبقے کا حق ہے، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، کس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دوسرے پر جو ہے وہ حکومت کرے۔ تو پھر اس کو بیان کرنے میں مختلف جو ہے وہ وضاحتیں سامنے آئیں۔ کس کہا کہ جو ہے حکومت کا حق وہ نسبی اعتبار سے، حسبی اعتبار سے ہوگا۔ ریشل ارسٹوکریسی کا جو ہے وہ ایک تصور سامنے آیا، اور پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، نسبی اعتبار سے کسی کو جو ہے وہ حکومت کرنے کے اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
مذہبی اعتبار سے جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے، اور مذہبی اعتبار سے جو لوگ ممتاز ہوں ان کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ جی فلاں صفت جس کے اندر ہو وہ اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی وضاحتیں کی، نظریات جو ہے اس حوالے سے پیش کیے، اور پھر ان تمام کی بنیاد پر مختلف جو ہے وہ حکومتیں ہمارے سامنے آتی رہیں۔ یہاں پر چند جو ہے میرے خیال سے ذکر کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک جو ہے مثلا بیوروکریسی کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بھی ایک حوالے سے اس کو بھی ہم جو ہے میرے خیال سے ایرسٹوکریسی میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس میں ہوتا ہے کہ بیورو کہتے ہیں، یہ سارے جو ہے یونانی زبان سے لیے گئے الفاظ ہیں۔ تو بیورو کے معنی ہوتے ہیں سرکاری ملازمین، اور کریسی کا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا، حاکمیت۔ تو بیوروکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکاری ملازموں کی حکومت، یعنی سرکاری ملازموں کو یہ حیثیت حاصل ہوگی ہو کہ در پردہ وہی اپنی حکومت چلا رہے ہوں، جو ان کی مرضی ہو۔ ظاہری طور پر جو حکومت چل رہی ہے وہ ان کی پیروی کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو۔ دیکھیں یہ اس میں ضروری یہ نہیں ہے، ایرسٹوکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر چاہے کوئی بھی بادشاہ ہو، پس پردہ اصل طاقت، اصل قوت انہی جو ہے اس طبقے کی رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ وہ نسلی اعتبار سے کوئی جو ہے، جیسے وہ کہیں بعض لوگ جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے کسی کو حق دیتے ہیں کہ جی مذہب کو اختیار ہونا چاہیے، تو چاہے ظاہری طور پر کوئی بھی بچہ ہو، وہ اصل طاقت جو ہے وہ اس چیز کو تصور کرتے ہیں کہ یہ فیصلے کرے۔ بیوروکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین کے پاس اتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے کہ اہم معاملات اور پالیسیوں میں اصل فیصلے انہی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ حکمران جو بھی ہوتا ہے وقت کا اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے بولا بھی جاتا ہے، لفظ آسان ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیکنوکریٹ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی ماہرین کی حکومت۔ کسی بھی فیلڈ کے ماہرین ہیں تو اس فیلڈ میں ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، یا وہ در پردہ جو ہے وہ حکومت کر رہے ہوں، ٹیکنوکریسی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تھیوکریسی ہوتا ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ تھیوکریسی بیسیکلی دیکھیں یہ بھی یونانی زبان کا لفظ ہے۔ تھیو کہتے ہیں خدا کو، اور کریسی وہی حکومت، یعنی اس میں خدا کی حاکمیت، خدا کی حکومت ہوتی ہے، یعنی مذہب کی حکومت ہوتی ہے۔ اصل میں تو یہ لفظ بڑا مبارک تھا، مقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، خدا کی حاکمیت بڑے ایک مقدس بات ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ پیدا ہوا کہ جو بھی حکومت قائم ہو اسے اللہ تعالیٰ کی، خدا کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس بات کا تعین کون کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کیا چیز، اللہ کا حکم اس وقت ہے کیا؟ تو اس میں پھر ہر ایک نے جو ہے الگ الگ جو ہے وہ وضاحتیں دیں۔ عیسائیوں نے یہ اختیار جو ہے پوپ کو دے دیا، جیسے چرچ کا سربراہ تھا پوپ، تو اس کو اختیار دیا کہ وہ احکام کا تعین کر سکتا ہے، وہ بادشاہ کو جو ہے بتلائے گا کہ اس وقت کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ ظاہری طور پر کسی کی بھی ہو، وہ مجبور ہوتا تھا اس مذہب کا، اور مذہب کا بتلانے کا اختیار جو ہے پوپ کے پاس تھا۔ تو گویا یہ تھیوکریسی تھی، مذہبی پیشواؤں کی حاکمیت تو تھی، لیکن جو ہے اس کی وضاحت انہوں نے کرنی تھی پوپ نے۔ اور جیسے ابھی اوپر پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہاں پر روم میں یہ بہت زیادہ ایک ایشو رہا کہ جب پوپ کے پاس اتنے اختیارات گئے اور دوسری طرف بادشاہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی ٹکراؤ تو پھر آپس میں ہونا تھا، اور پھر بہت زیادہ ہوا بھی۔ کئی پوپ ایسے آئے کہ جو بس اپنی منمانیاں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ شریعت کی بھی ایسی غلط تشریحات کی، صرف اپنے فوائد کے حصول کے لیے اور اپنی ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مشکلات پیش آئیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بغاوت پیدا ہوئی، اور مذہب کے خلاف ایک نفرت ان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہوگی کہ چرچ کے جو پادری تھے، جو پوپ تھا، وہ اپنی مرضی اور منمانی پر جب اس قدر اترایا، بےرحمانہ پالیسیاں اور غلط قانون جب بنانے لگا، تو تھیوکریسی صرف اور صرف جو ہے ان لوگوں کے نزدیک گویا ایک گالی سی بن گیا اور بہت بدنام ہو گیا۔
اسی طرح یہودیوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی جو ہے تھیوکریسی مختلف رہی ہے. فار ایگزامپل یہودیوں میں ایک تصور تھا کہ جس چیز کے متعلق جو ہے ان کی تورات میں حکم واضح طور پر موجود نہیں ہوتا تھا، تو ان کا جو بڑا ہوتا تھا رہنما مذہبی پیشوا، وہ مراقبہ کرتا اور کہتا کہ جی مجھ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مراقبے میں مجھے یہ الہام فرمایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، صرف اور صرف جو بات اس نے کہی ہے وہی حتمی سمجھی جائے گی. تو گویا اس میں بھی ایک بہت زیادہ پاور اس کو دے دی گئی اور اس کی بات کو حتمی قرار دے دیا گیا. وہ پھر وہاں پر اپنی منمانی کی بات آ جاتی ہے. اسی طرح ہندوؤں میں جو رہی مذہبی پیشوان کے جو تھے، وہ بھی گویا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خود جو ہے خدا سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور صرف انہی کو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. تو وہ بھی ایک حوالے سے ان کی گویا چودراہٹ کہیں آپ اس کو یا کچھ بھی نام دے دیں، تو وہ جس میں کوئی دوسرا جو ہے وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی. تو پھر وہاں پر ان کی اپنی مرضی چلتی تھی اور اپنی منمانیاں کی ایسی جگہوں پر انہوں نے. تو اس کی وجہ سے یہ تھیوکریسی بہت بدنام ہو گئی. اسی وجہ سے بعض دفعہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ گویا اسلام نے جب کہا جاتا ہے کہ جی اسلام نے کون سا سسٹم دیا ہے، تو وہاں پر لوگ ڈرتے ہیں یہ لفظ کہتے ہوئے کہ اسلام تھیوکریسی کی طرف بلاتا ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایک گالی ہے، تو گویا اس سے ہم بچیں اور دور ہٹیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چل کے جب ہم انشاءاللہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے کہ اسلام اس حوالے سے دوسری جتنی بھی تھیوکریسی کے حوالے سے باقی مذاہب نے جو نظریات دیے ہیں، اسلام ان سے کیسے جو ہے وہ فرق رکھتا ہے اور کیسے رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے، اور کیا نمایاں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتلاتا ہے. انشاءاللہ وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. ارسٹوکریسی میں اس کے علاوہ بھی کئی نظریات سامنے آئے ہیں اور ان پر حکومتیں قائم ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ہمیں جاگیردارانہ سسٹم بھی ملتا ہے. اس کے بنیاد پر کئی نظام وجود میں آئے کہ جس کے پاس زیادہ جو ہے مال و دولت ہے یا جو ہے بہت ایک ڈیٹیلڈ وہ بھی سسٹم تھا، ہم زیادہ تفصیل میں یہاں پر نہیں جاتے. تو خیر جاگیردارانہ ایک سسٹم تھا. اسی طرح فاشزم تھا، نازی حکومت آئی، وہ بھی بنیادی طور پر انہی میں گویا ایک طاقتور جو ہے طبقہ اس کی ایک حکومت تھی اور در پردہ اسی کے تمام تر احکامات چلتے تھے. پرولتاری حکومت تھی، روس کی وغیرہ مختلف حکومتیں رہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. یا پلوٹوکریسی رہی کہ مالدار لوگ جو ہے وہ اپنے احکامات چلواتے تھے، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ سرمایہ دار. تو یہ مختلف سسٹمز جو ہیں اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آئے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ڈیموکریسی کا نام آتا ہے. دنیا میں جتنی بھی سسٹمز رہے ہیں پولیٹیکل سسٹمز، ان میں سے کئی حکومتیں جو ہیں وہ ڈیموکریسی کی بنیاد پر قائم ہوئیں. اب ڈیموکریسی کہتے کس کو ہیں؟ تو ڈیموکریسی از اے سسٹم آف گورنمنٹ بائی دا ہول پاپولیشن اور آل دا ایلیجبل ممبرز آف اے اسٹیٹ. بیسیکلی یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، لیکن عوام کیسے اس میں حکومت کرتے ہیں اور ڈیموکریسی اصل میں ہے کیا چیز، اس کے بیسک کانسیپٹس کیا ہیں، کیسے یہ دنیا میں جو ہے وہ متعارف ہوئی، جاننے لگے لوگ اس کو، اور اس کی جو ڈفرینٹ کائنڈز آج کل ہمارے سامنے ہیں، مختلف شکلوں میں یہ مختلف ملکوں میں رائج رہی، وہ کیا کیا ہیں، ان کو اگلی ہم چند سلائیڈز میں سمجھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی. تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ تصورات تو بہت پہلے جو ہے وہ پیش کیے جا چکے تھے اور ان پر عمل بھی ہوتا رہا. فار ایگزامپل دیکھیں، جیسے مینشن کیا گیا ہے کہ دا اینشینٹ گریکس the first to create a democracy. The word democracy comes from two Greek words that mean people, demos, and rule, kratos. یعنی یہ ڈیموکریسی کا جو لفظ ہے یہ خود
دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دونوں یونانی زبان کے لفظ ہیں، اور گریک ورڈ سے یہ لیا گیا ہے۔ ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور جیسے پہلے ہم نے کریسی کا بھی پڑھا تھا، یہ کریٹوس اسی سے نکلا ہوا ہے، یعنی ان کی حکومت، ان کا رول، ان کا قانون، یعنی لوگ جو چاہیں، لوگوں کی حاکمیت، بیسیکلی ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور عوام کی حکومت، جو بات عوام کہہ دیں بس اسی کے مطابق فیصلہ ہو، یہ اس کا ایک تصور تھا۔ لیکن کیا حقیقت میں کبھی اس پر عمل ہوا بھی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جو اس کا پریکٹیکل جو ہمیں نظر آتا ہے، پریکٹیکلی جو اپلائی ہوا ہے، یہ وہ قدیم یونان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 300-400-500 سال پہلے کا دور ہے، اس کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ وہاں پر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، بلکہ وہاں پر قلعے تھے، اور ہر قلعہ ایک شہر ہوتا تھا، اور وہ بذات خود ایک ریاست کہلاتا تھا۔ وہاں کا ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کا اپنا قانون اور اپنا سسٹم ہوتا تھا پورا، اور وہ کوئی اتنے بڑے بڑے شہر نہیں تھے، بلکہ نارمل شہر تھے، نارمل اسٹیٹس تھیں وہ، بلکہ ان میں جو ہمیں پرانی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جو سب سے بڑا ان کا شہر تھا ایتھنز تھا، آج کل بھی اسی نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً کوئی 10,000 اس زمانے میں بتلائی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 10,000 سے کوئی رائے لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اتنے کلیئر نہیں تھے یہ کنسیپٹس کہ جی عوام سے جو رائے لی جائے گی، عوام جو حکومت کرے گی وہ کس طرح سے کرے گی، کس چیز میں عوام سے رائے لی جائے گی، کس چیز میں رائے نہیں لی جائے گی۔ اس کا تمام تر اختیار جو ہے وہ بادشاہ کے پاس تھا۔ جس چیز میں اس کا دل کرے وہ بلا لے اجلاس اور ان سے رائے لے لے، اور جس چیز میں دل چاہے نہ بلائے۔ لیکن پھر بھی بلانے کے باوجود بھی دیکھیں اس وقت بہت یہ ایک سادہ سی اپنی شکل میں موجود تھا کہ اگر وہ سب کو لا کر سب کی بھی رائے لینا چاہے تو کوئی مشکل نہیں تھا یہ۔ اور جیسے ٹوٹل اگر 10,000 بندے ہیں تو ایک میدان میں جو ہے جمع ہو سکتے ہیں، اور ان سب کی رائے معلوم کی جا سکتی ہے۔ لیکن پوری ایک بڑی اسٹیٹ ہو جہاں پر ایک بڑی آبادی ہو، تو وہاں پر جو ہے کیسے اس کو اپلائی کیا جائے۔ فار ایگزامپل روم کی جو سلطنت تھی بعد میں، اور وہ بہت بڑی ایک سلطنت تھی، تو وہاں پر تو سب کو پھر جو ہے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ہر شخص کی رائے جو ہے وہ معلوم نہیں کی جا سکتی، تو وہاں پر جمہوریت کا کیا تصور ہو۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو وضاحت طلب تھیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب بادشاہوں کو اختیار تھا کہ وہ جب چاہیں جو ہے وہ عوام کی رائے لیں، جب چاہیں نہ لیں، جس معاملے میں رائے لینا چاہیں لیں، تو اس کی وجہ سے ایک چونکہ کوئی منضبط اور کوئی لگی بندھی کوئی باتیں نہیں تھیں، تو وہ ایک کی ایبسلوٹ منارکی ہی جو ہے وہ ابھرتی گئی، اور عملاً جو ہے اس پر پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہو سکا، اور جمہوریت جو ہے وہ دور ہٹتی چلی گئی، اور جو بادشاہ کی مرضی میں آتا، جب دل میں آتا تو بلا لیتا، جب دل میں آتا تو نہ بلاتا، لوگوں کی مرضی ایک سائڈ پر رہتی گئی۔ یہ سلسلہ بہت بعد تک چلا، تقریباً 18ویں صدی تک اسی طرح جو ہے وہ سسٹم چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نئی جمہوریت وجود میں آئی، اور اس نے ایک نئی شکل جمہوریت نے جو ہے اختیار کی۔ اسے ہم ماڈرن ڈیموکریسی کے نام سے یا لبرل ڈیموکریسی کے نام سے ہم جو ہے جانتے ہیں۔ آگے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پوری ڈیٹیل میں۔ اچھا، اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اس کی بنیاد کیسے پڑی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو بیسیکلی جمہوریت کی جو بات چلی تھی، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب عیسائیت میں انہوں نے تحریفات کیں، اور سینٹ پال نے اس میں نئی چیزیں جو اپنی طرف سے شامل کیں، اور پھر جو ہے اس کی بنیاد پر ان کی ایک ریاست جو وجود میں آئی، اور وہاں پر انہوں نے پوپ کو اور چرچ کے ان کو جو اختیارات دیے اور بادشاہت کو اس کے زیر اثر کیا، تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پر پوپ نے کئی جگہ پر اپنے جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چرچ کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی، اور جہاں پر چرچ کا دل چاہتا، پوپ کا دل چاہتا، تو اپنے خلاف کوئی بھی اگر اس کو لگتا کہ یہ میرے خلاف بات جا رہی ہے تو ان کو اٹھا کر جو ہے
کلیسا کے بیان کے نظریات کے مطابق اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو بدعتی قرار دے دیا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا۔ بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہونے لگے جب، اور چرچ کا اقتدار بہت زیادہ پھیلتا گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو پھر جب دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ ان کا سابقہ ہوا تو مسلمانوں کے ہاں سے ان کے اندر ایک سوچ اور فکر کی جو لہر دوڑی، یعنی پہلے تو ان پر سوچنے کے حوالے سے پابندیاں تھیں، ہم نے سائنس میں ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ ان کے ہاں چرچ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی تھیں، چونکہ انہوں نے جو تثلیث کا ایک عقیدہ اپنی طرف سے گڑھا تھا وہ تھا ہی ایسا کہ اگر کوئی بھی عقل والا اس میں غور اور فکر کرے تو وہ بالکل یعنی کہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے چرچ نے اور کلیسا نے جو ہے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ غور و فکر نہیں کرنا، مظاہر قدرت میں بالکل نہیں آپ نے سوچنا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جب ان لوگوں کا سابقہ ہوا اور وہاں سے ان کے اندر علوم منتقل ہونا شروع ہوئے، تو وہاں سے ان کے جو مفکرین تھے یا سوچنے والے لوگ تھے ان کے اندر یہ سوچ پروان چڑھنا شروع ہوئی، اور ان کے اندر ایک جو ہے آزادی کی آزاد خیالی کی تحریک پیدا ہوئی کہ یہ چرچ جو ہے سراسر ظلم کر رہا ہے، یہ باتیں غلط کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے لوگوں کے اندر اپنے افکار پھیلانا شروع کر دیے، اور پھر دوسری طرف چرچ نے بھی ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی کوشش کی، لیکن بہت مشکلات بھی ہوئیں ان کو، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے یہ فکر لوگوں کے اندر پھیلانی شروع کر دی اور پھیلاتے رہے، کرتے کرتے اس کے نتیجے میں جو ہے یہ لبرل ڈیموکریسی وجود میں آئی جو ہمارے سامنے ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو 3 مفکرین ہیں جنہیں جدید جو آزاد خیال ہمارے سامنے جمہوریت موجود ہے اس کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ وہ یہ 3 ہوئے ہیں، ایک وولٹائر، دوسرا مونٹیسکیو اور تیسرا روسو۔ یہ 3 ہوئے ہیں، ایک تو ہم نے پہلے تھوڑا سا ذکر بھی کیا ہے۔ بہرحال ان تینوں کے کیا کنٹریبیوشن ہے اس ماڈرن ڈیموکریسی کو ہمارے سامنے لانے میں، اور انہوں نے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بتلائی ہیں، ان کو ہم مختصراً تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وولٹیر جو ہے یہ سب سے پہلے آیا اور اس نے بہت کام کیا ہے، تقریباً 18ویں صدی میں گزرا ہے یہ، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جو کتابیں ہیں، جو تحریرات ہیں، ان کا ایک مجموعہ ہے 90 جلدوں میں، 90 والیومز میں جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے۔ اس نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت فلسفے پیش کیے، لیکن جو ڈیموکریسی کے حوالے سے اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ آسمانی جتنی بھی مذاہب اس وقت موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، اور اصل میں انسان کا ایک ہی مذہب ہے، اور بنیادی طور پر انسان نے جو مذہب کو اختیار کیا ہے یہ اس کی اپنی ذاتی تسکین کے لیے ہے۔ اصل مذہب تو چونکہ تحریف شدہ ہے وہ موجود نہیں ہے، اور وہ اصل مذہب اصل فطری مذہب تھا، لیکن اب جو انسان نے اختیار کر رکھا ہے یہ اس کے اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہے، اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے، لہذا اس کو جس چیز میں سکون ملتا ہے اس کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے اس کو کسی بھی ریلیجن میں سکون ملتا ہو، کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، جس چیز میں وہ سکون محسوس کرے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ دوسرے کسی شخص کو جو ہے اسے ٹوکنے کا یا برا بھلا کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ گویا اگر وہ اس چیز کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس شخص کو تکلیف دے رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے یعنی دوسرے کو برا بھلا نہیں کہے گا کہ دوسرے کو گویا تکلیف ہوگی۔ تو ہر ایک کا یہ نجی معاملہ ہے، ہر ایک کو اپنے طور پر جو ہے وہ اس کو پرفارم کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ جب یہ نظریہ پیش کیا تو اسی کے نتیجے میں اگلی بات بھی آ گئی کہ پھر ریاست جو ہے، چونکہ یہ نجی معاملہ ہے تو ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی شخص کے اوپر کوئی زبردستی کرے یا کسی کو مجبور کرے۔ چنانچہ اب ریاست میں جب عوام کی حکومت کی بات ہے تو پھر ریاست کو چاہیے کہ وہ لامذہب ہو، کسی بھی مذہب کو جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے، کیونکہ اس نے سب کی بات کرنی ہے، ساری عوام کی بات کرنی ہے، اور ہر ایک کا جو ہے مذہب مختلف ہوگا۔ تو یہ نظریہ اس نے پیش کیا کہ جی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دین اور مذہب کو بالکل الگ الگ رکھو۔ یہ جو آج کل ہمارے سامنے موجود ہے کہ سیکولر ریاست، یعنی
اس سے پھر گویا وہ لادینیت آئی اس کے اندر، ریاست کے اندر، اور ایک ملحد قسم کی ریاست جو ہے وہ سامنے آئی۔ اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا کہ چرچ کے وہ مظالم تھے جو اس نے ڈھائے تھے، اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو بس یہی ایک حل اس وقت دکھائی دیا کہ جب تک مذہب کو ہم الگ نہیں کریں گے ریاست سے، اس وقت تک جو ہے ریاست آزادانہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کا نہیں سوچ سکے گی۔ دوسرے نمبر پر مونٹیسکیو کا نام آتا ہے۔ اس کی کوئی زیادہ کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی کتاب ہے جو بہت مشہور ہے اور اس کا نام ہے اسپرٹ آف لا۔ تو اس میں اس نے بنیادی طور پر تو یہ قانون سے متعلق ایک کتاب ہے، لیکن اس میں اس نے ایک نظریہ دیا ہے جو آگے چل کر جمہوریت کی موجودہ شکل کی تشکیل میں اس نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، ایک بیسک رول جو ہے وہ پلے کیا ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی 400-500 صفحات کی ٹوٹل کتاب ہے، اس نے یہ لکھی اور تو اس کے بعد کہا کہ اب میں اتنا تھک گیا ہوں کتاب لکھنے کے بعد کہ اب ساری زندگی میں جو ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بیسیکلی اس نے بنیادی طور پر 3 مختلف قسم، اس نے کہا کہ چرچ کے جب مظالم کو اس نے دیکھا اور اس سے پہلے کی جتنی بھی ایبسلیوٹ منارکی کی جتنی بھی اقسام رہی تھیں، تو ان سب سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جتنی بھی فسادات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ تمام اختیارات جو ہے وہ کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے کے پاس ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں پر ظلم ہوتا تھا اور ریاست کے کام جو ہیں وہ بدتر حالت میں تھے۔ لہٰذا اس وقت تک جو ہے بہترین نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک جو ہے یہ اختیارات کو مختلف جہتوں پر ہم پھیلا نہیں دیتے۔ تو اس نے یہ بات پہلی دفعہ کہی کہ جو اختیارات ہیں در حقیقت 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون سازی کا اختیار، جس کو لیجسلیشن برانچ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا لیجسلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ قانون بنائے۔ اور دوسرے نمبر پر ایگزیکٹو برانچ آ جائے گی۔ ایگزیکٹو برانچ کا کام یہ ہے کہ وہ انتظام کو سنبھالے، انتظام کرنا یہ ایگزیکٹو برانچ کی ذمہ داری ہے۔ اب جو قانون بن گیا ہے اس کو لوگوں پر جو ہے لاگو کرنا اور لوگوں سے اس پر عمل کروانا یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے جو ادارہ ہوگا وہ جوڈیشری ہوگی، یا جس کو ہم جوڈیشل برانچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس کا کام یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک قانون بن گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، لیکن کسی جگہ پر کسی کا کوئی جو ہے جھگڑا سامنے آ رہا ہے تو اس میں فیصلہ کرنا، یا کسی قانون کی وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ وضاحت کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ لہٰذا اب یعنی تینوں ادارے بالکل الگ الگ اور ایک دوسرے سے آزاد اور خود مختار ہونے چاہیے۔ ایک ادارے کو دوسرے ادارے کے کام میں بالکل بھی گویا اس کا کہنا یہ تھا کہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیجسلیٹر کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے، اور جمہوریت میں عام طور پر یہ جو ہے پارلیمنٹ یا اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے وہ قانون بنائے۔ جو بھی قانون وہ منظور کر لے وہ قانون بن جائے گا۔ اب وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اب وہ ایگزیکٹو کے پاس چلا جائے گا اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے اس کو۔ ایگزیکٹو کا ذمہ دار عام طور پر جو ہے سربراہ، وہ 2 سسٹم اس کے نتیجے میں اب تک جو ہے وہ چلتے رہے ہیں۔ صدارتی نظام میں صدر ہوتا ہے، پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم ہوتا ہے، پرائم منسٹر، تو یہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور یہ انتظام چلاتے ہیں۔ تیسرا جو ادارہ تھا جوڈیشری، اس کا کام تھا کہ وہ ان کے تنازعات کا، ان کے جھگڑوں کا جو ہے وہ تصفیہ کرے، ان کے درمیان فیصلہ کرائے۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ کے پاس رہی۔ اب مثال کے طور پر کوئی قانون بنا اور اس میں کوئی بات جو ہے وہ پیچیدہ رہے گی تو وہ اس کی وضاحت بھی جو ہے وہ عدلیہ کرے گی، جو قانون بنانے والے خود نہیں کر سکتے۔ قانون بنانے والے یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیں، نیا قانون پاس کر دیں، پچھلے کو منسوخ کر دیں، لیکن جو قانون بن گیا ہے اب اس کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا یا اس کی وضاحت کرنا یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پہلے جتنی بھی جو ہے ایبسلیوٹ منارکیزم کی جتنی بھی شکلیں رہی ہیں اس میں زیادہ ایشو اس وجہ سے کریٹ ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہوتا تھا۔
اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے کسی بادشاہ نے تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف جو رپورٹ جائے گی وہ قاضی کے پاس لے کر جائیں گے. قاضی کو خود جو ہے اسی بادشاہ نے جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے تو وہ قاضی اس کے خلاف تو بات کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ بالکل یعنی کہ جس طرف سے بھی شکایت کوئی جائے تو وہ لے دے کے بادشاہ تک ہی پہنچتی تھی, اور بادشاہ کی نے اگر جان بوجھ کر کچھ غلط کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر ٹھیک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے جو ہے لوگ ابتری کی حالت میں جاتے جا رہے تھے. اس کے بعد تیسرا شخص جس نے کردار ادا کیا ہے ماڈرن ڈیموکریسی میں وہ روسو ہے. اس نے جیسے ہم نے پہلی بالکل سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ اس نے بیسیکلی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو جو ہے وہ ایک نئی جہت سے بیان کیا تھا. باقی سب لوگوں سے ہٹ کر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا, باقی لوگوں نے تو کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بادشاہت وجود میں آئی, ایک مطلق العنانی حکومت یہ جس کو ہم ایبسلیوٹ منارکیزم کہہ سکتے ہیں وہ وجود میں آئی. تو ایبسلیوٹ منارکی کے بجائے اس نے کہا کہ نہیں, لوگوں نے چونکہ کسی شخص کو حکمران بنایا ہے تو یہ اختیار اصل میں لوگوں کا دیا ہوا ہے. گویا افراد کی آزادی بنیادی چیز ہے. ڈیموکریسی میں افراد کو مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے, ہر شخص کو اپنے تمام اختیارات حاصل ہوں, تمام حقوق اس کو حاصل ہوں, اور یہ پرووائڈ کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت چونکہ عوام کی نمائندہ ہے, عوام نے ان کو بنایا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کو یہ تمام چیزیں مہیا کریں. اگر حکومت یہ مہیا کرنے میں ناکام ہے تو عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں ان کو ختم کر دیں, جب چاہیں کوئی نئی حکومت بنائیں, جب چاہیں اس کو ختم کر دیں. یہ تمام کا تمام اختیار, یہ مکمل آزادی جو ہے وہ فرد کو حاصل ہونی چاہیے. تو یہ تین بنیادی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ماڈرن ڈیموکریسی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے, اور بنیادی طور پر ان کے پھر وہی تین نظریات آئے ہیں, تین تھیوریز آئی ہیں جنہوں نے ماڈرن ڈیموکریسی میں بنیاد کی حیثیت اختیار کی, اور ان کی بنیاد پر جو ہے وہ پوری دنیا میں آج جو ڈیموکریسی نافذ ہے کہ ایک آزاد خیال, ایک سیکولر جمہوریت جس میں تفریق اختیارات ہے, یعنی تین ادارے بالکل آزادانہ الگ الگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, یہ آج دنیا میں جو ہے وہ موجود ہے. اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کن لوگوں نے یہ نظریہ دیا اور کیسے یہ نظریہ وجود میں آیا, لیکن اس پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا, ان نظریات پر کیسے عمل درآمد ہوا, امپلیمنٹ کیسی ہوئی یہ دنیا میں. اب ذرا سے اس کو دیکھ لیتے ہیں شارٹلی. میں صرف اس میں 2-3 پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بنیادی طور پر سب سے اہم اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے. یہ بالکل بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. امریکہ کی آزادی جو ہے یہ بالکل اہم چیز ہے. دیکھیں جب امریکہ ایجاد ہوا یعنی دریافت ہوا, کولمبس ہم پڑھتے رہتے ہیں وہ سفر کرتے اس وقت مختلف لوگ کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہندوستان تک جو ہے وہ تجارت ہو سکے. یورپی لوگوں کی مسلسل کوشش تھی. تو ایسے میں مختلف کوششیں کرتے ہوئے انہوں نے بار بار یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہیں سے ہمیں کوئی شارٹ راستہ مل جائے کہ ہم ہندوستان تک اور اس طرف کے جتنے علاقے ہیں ان تک پہنچ سکیں. اسی تلاش میں کولمبس بھی نکلا تھا, لیکن وہ بالکل الٹ راستے کی طرف گیا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ راستے جو ہے ان کو عرب جو ملاح تھے اس وقت کے انہوں نے بتلائے تھے. بہرحال وہ ایک الگ ہسٹری کا حصہ ہیں یہ ساری باتیں. تو وہ جب آگے چلتا گیا آگے اس کو وہ ان جزائر تک پہنچ گیا امریکہ کے, اور اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے جہاں پر عوام آباد ہو سکتی ہے اور ایک خالی جگہ ہے. تو واپس آ کر جب اس نے بتایا وہاں باقاعدہ لوگوں کو بھیجا گیا, آباد کیا گیا. آباد ہونے کے بعد اب برطانیہ نے کوشش کی کہ وہاں پر جتنی بڑی ریاستیں ہیں مختلف قوموں نے وہاں پر جو ہے اپنے اپنے لوگوں کو بھیجا, آباد کیا. ایک جو ہے خالی جگہ ان کو مل گئی تھی, بہترین جگہ مل گئی تھی, تو وہاں پر مختلف قومیں آباد ہوئیں. وہاں پر آباد کرنے کے بعد برطانیہ نے اپنی طاقت کے زور پر جو ہے وہاں پر قبضہ کر لیا کئی ریاستوں پر. اب بھی وہاں پر جو ہے امریکہ کی بہت ساری جو ہے آئی تھنک 50+ جو ہے وہ وہاں پر اسٹیٹس ہیں. تو وہاں پر جب قبضہ کر لیا تو کافی عرصے تک تو یہ قبضہ چلتا رہا.
لیکن جب برطانیہ نے وہاں پر ان لوگوں سے ٹیکس زیادہ وصول کرنے کی کوشش کی اور وہاں کے لوگوں کو زیادہ دبانے کی کوشش کی، تو ساتھ ساتھ یہ جمہوریت کے یہ افکار بھی پھیل رہے تھے اسی دور میں، تو یہ افکار وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے جو ہے اس پر مزاحمت کی اور کھڑے ہو گئے اس بات پر کہ جی ہم جو ہے زیادہ ٹیکس نہیں دیں گے، اور بلکہ اب ٹیکس ہی نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنی آزاد خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا، اور اس پر وہ کھڑے ہو گئے ہمیں جو ہے آزادی دو، ہم یہاں پر اپنا سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے مکمل پھر اس کے خلاف جو ہے جنگ لڑی، ایک کھڑے رہے، اور آخر کار جو ہے برطانیہ نے مجبور ہو کر ان کو منظور کی ان کی یہ بات، اور ان کو کامیابی ہوئی، اور جارج واشنگٹن جو ہے وہ اس کا ان کا سربراہ تھا، ایک کامیاب ہوا وہ، اور اس نے پھر یہ اعلان کیا کہ امریکہ کی جتنی بھی مختلف ریاستیں ہیں ان سب کو ہم ملا کر ایک نیا جمہوری نظام قائم کریں گے، اور یہ جو اس کا اعلان تھا یہ ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس کہلاتا ہے، اور اس میں اس نے بنیادی طور پر جتنی بھی انسانی حقوق ہیں وہ دینے کا اعلان کیا۔ اور آپ پڑھیں یہ ڈکلریشن تو اس کا آغاز ہی جو ہے وہ ان باتوں سے ہوتا ہے کہ انسان چونکہ پیدا ہی آزاد ہوا ہے اپنی ماں کی پیٹ سے، تو اس کو غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ زبردستی کسی سے کوئی ٹیکسز جو ہے وصول کرے اور مجبور کرے اور اپنی حکومت اس کے اوپر قائم کرے، کوئی دوسرے کو غلام نہیں بنا سکتا۔ دیکھا جائے تو یہ وہی جملے ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ ثانی، انہوں نے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملے فرمائے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ شکایات جب آئیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کب سے تم نے جو ہے لوگوں کو جو ہے غلام بنانا شروع کر دیے، جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا تھا۔ تو یہ وہاں سے ہی گویا یہ تعلیمات چلی آ رہی تھیں۔ بہرحال یہ خیالات جب جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ میل جول کے بعد ان کے اندر جب یہ خیالات پروان چڑھے تو یہ چیزیں انہوں نے بنیاد بنا کر پھر آگے مزید ترقی کی طرف اپنی راہ ہموار کی۔ لیکن بہرحال یہ تو صرف وہاں تک اس کی تھی، یہ انہوں نے اپنے طور پر ایک جو ہے یہ سسٹم وہاں پر ڈیولپ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف چونکہ وہ بالکل ایک الگ علاقہ تھا، باقی دنیا سے ہٹ کر تھا، دوسری طرف ہم دیکھیں تو فرانس کا انقلاب جو ہے اس نے بھی بنیادی کردار ادا کیا اس میں، اور اس میں وہاں پر بھی جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور جب جو ہے بادشاہ کا دل چاہتا تھا وہ بلا لیتا تھا وہاں پر اپنی شورا کو اور ان سے مشورہ کر لیتا تھا، جب دل چاہا نہ بلایا۔ تو ان دنوں بہت عرصہ ہو گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ 116 سال گزر چکے تھے کہ بادشاہ نے جو ہے اپنا اجلاس نہیں بلایا تھا۔ سینٹ جنرل کا نام دیا جاتا تھا اس شورا کو، اس اجلاس کو، تو وہ سینٹ جنرل کا اجلاس جو ہے اس نے نہیں بلایا تھا، کوئی 116 سال گزر چکے تھے اس بات کو۔ ایسے میں ان کے سامنے جب وہاں پر ایک جو ان کا بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ جی کچھ ٹیکسز مزید بڑھائے جائیں، پیسوں میں کچھ کمی آ رہی ہے، بہت فضول خرچ قسم کا تھا، تو اس نے سوچا کہ ٹیکسز زیادہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ جمہوری افکار بھی لوگوں میں پہنچ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جی یہ اتنا عرصہ ہو کہ ہم سے کچھ مشاورت ہی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اجلاس بلایا جائے۔ لیکن وہاں کا جو اجلاس بلایا جاتا تھا اس میں بھی کچھ چیزیں تھیں، 3 حصے تھے اس اجلاس کے، کچھ تو کلیسا کے ارکان ہوتے تھے چونکہ عیسائیت تھی وہاں پر، اور کچھ جو ہے وہ جاگیردار ہوتے تھے، کچھ حصہ جو ہے وہ عوام کا تھا، تو گویا عوام 1/3 تھے۔ تو عوام کا جب اجلاس انہوں نے بلایا، تینوں کے اجلاس عام طور پر الگ الگ ہوتے تھے، اگر بادشاہ کو اپنی منظوری کروانی ہے کسی بات کی تو وہ جو ہے کلیسا والوں سے اور جاگیرداروں کو ملا لیتا تھا، تو عوام چاہیں یا نہ چاہیں ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ جی اب بھی میں اجلاس بلاتا ہوں اور اسی طرح جو ہے ان کے خلاف ٹیکس تھوڑے سے اور زیادہ کر دوں گا۔ تو اس نے جب کہا کہ اجلاس بلایا جائے تو لوگوں نے کہا کہ جی عوام کی جو نمائندگی ہے وہ بہت کم ہے، یہ تو 1/3 ہے، یہ ظلم ہے، ہماری نمائندگی نصف ہونی چاہیے کم از کم، کہ جو جاگیردار ہیں یا کلیسا کے لوگ ہیں وہ تو گویا خواص میں آتے ہیں، تو ہماری نمائندگی بہت کم ہے۔ تو
انہوں نے کہا کہ ہماری نمائندگی زیادہ کی جائے۔ بادشاہ نے مان لیا مطالبہ کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اگلا مطالبہ یہ کیا، ان کی نمائندگی جب زیادہ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اجلاس بلاؤ، لیکن جو ہے سب کا اجلاس اکٹھا بلاؤ، یہ نہیں ہے کہ جی عوام کا الگ ہو، جاگیرداروں کا الگ اور دوسروں کا الگ۔ اب جب اکٹھا تینوں کا بلایا جائے تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے پھر عوام اگر منظور نہ کریں تو بادشاہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، تو بادشاہ نے اس کو منظور نہیں کیا، تو عوام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ایک اجلاس بلایا آزادانہ الگ جگہ پر، اور کہا کہ ہم وہاں پر فیصلہ کریں گے۔ اس کو انہوں نے قومی اسمبلی کا نام دیا، سب سے پہلے وہاں پر قومی اسمبلی کا نام استعمال ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس نے مزاحمت کی، روکنے کی کوشش کی، بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ کا حصہ ہیں یہ باتیں۔ تو انہوں نے وقتی طور پر جس دن اجلاس تھا اس دن جگہ چینج کر کے کسی دوسری جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا اجلاس کر لیا، اور اس دوران کچھ لوگوں کو بھیجا، اور زبردستی بادشاہ کو پکڑ کے لے آئے، اور لا کر جو ہے اس بادشاہ سے بھی وہاں پر جو ایک قانون انہوں نے نیا منظور کیا، ایک دستور منظور کیا کہ آئندہ سے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے۔ اور وہ جو دستور منظور کیا اس کی بنیاد جو ہے وہ مونٹسکو کے جو ہم نے اوپر ڈسکس کیے تھے حالات، جو اس نے نظریات پیش کیے تھے ان پر بحث رکھی کہ یہ تینوں ادارے بالکل الگ ہونے چاہیے اور اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ ایک دستور بنایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ سے دستخط کروا لیے، لیکن ساتھ ساتھ بادشاہت کو ختم بھی نہیں کیا۔ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم علامتی بادشاہ ہو۔ بادشاہ بھی خوش رہا کہ چلو کم از کم مجھے مارا تو نہیں ہے، زندہ چھوڑا ہے۔ لیکن جب کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ میں تو بالکل ایک فالتو ہو گیا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ کل کو مجھے بھی سائڈ پہ لگا دیں۔ اس نے فرانس کے ساتھ جو ہے جرمنی کے ساتھ جو ہے اس نے گٹھ جوڑ شروع کیا، اور وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ کسی طرح تم فوجیں بھیجو اور ان لوگوں کو تاکہ میں کچل دوں، یہ تو کل کو مجھے ہی ختم کر دیں گے نہیں تو۔ اور تو اس کی یہ جو ایک سازش تھی یہ پکڑی گئی، لوگوں نے اس کو پھر جو ہے پکڑا اور قید کر دیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اب حکومت کون چلائے، تو اس کے لیے ایک کنونشن بنائی گئی، اور اس کنونشن نے کچھ لوگوں نے مل کے جو ہے وہ حکومت چلائی، اور انہوں نے مقدمہ چلا کر اس کو بادشاہ کو سزائے موت سنائی اور اس کو سر عام قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے اب وہ کنونشن حکومت چلاتی رہی، لیکن یہ چونکہ جوشیلے لوگ تھے زیادہ عرصہ چلا نہیں سکے، ان کے آپس میں خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، بہت حالات جب بگڑ گئے، لوگ پچھلے وقت کو یاد کرنے لگے، تو انہوں نے پھر فوج کی مدد لی، اور پھر کہا کہ جی جو فوج کا سربراہ ہے سپہ سالار ہے وہ حالات کو دیکھے۔ تو پھر نیپولین کو جو ہے انہوں نے اپنا بادشاہ مان لیا۔ نیپولین کے حوالے جب کیے گئے تو وہ ایک اچھا بندہ تھا، اس نے پھر یہ نہیں کہ اپنی منارکی چلائے، بلکہ اس نے انہی آزاد خیالی کو، انہی نظریات کو جو ہے وہ پروان چڑھایا، اور اس نے اپنے ساتھ ایک پوری ٹیم تیار کی، اور جو ہے ساتھ ساتھ وہ آگے علاقے بھی اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ جمہوری جو فکر تھی اس کو فروغ بھی چڑھا رہا۔ وہ تو بہرحال جب آگے چل کے فوت ہو گیا، لیکن اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے پھر وہاں پر اس کے بعد جو ہے اسی طرح کی دوبارہ ایک حکومت قائم کی، جمہوری طرز کی، اور تینوں اداروں کو بالکل الگ رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کے نظریات ارد گرد کے تمام علاقوں میں پھیلتے چلے گئے، اور پھر پوری دنیا میں پھیلے جو آج رائج ہیں۔ یہ پوری ایک سسٹم تھا، پولیٹیکل سسٹم، آج تک جو رائج رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو ہمیں کیا سسٹم دیتا ہے، اور کہاں کہاں جو ہے اسلام کا جو ہے ان پرانے سسٹمز سے وہ کچھ الگ ہمیں بتلاتا ہے، کہاں ان سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہم اب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔